ارشد شریف کا ماسک وہاں پہ پہن کر آئے تھے تو اس کے اوپر پولیس والوں نے ان کے اوپر تشدد کیا۔ مریم تو خود انہوں نے کہہ دیا کہ میں بگڑی ہوئی شہزادی، یہ ابھی تک توہین عدالت لگ جانی چاہیے تھی مریم نواز کے اوپر۔ IMF آپ کے سر کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور آپ کو یہ اٹکیلیاں سوچی نہیں ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں اشرف سہیل آفیشیل، اور میرے ساتھ اشرف سہیل صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، دو ٹاپکس پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ ایک تو ابھی کچھ دیر پہلے ہی قذافی اسٹیڈیم میں عمران ریاض اور کچھ جو کرکٹ کے فینس تھے ان کے ساتھ ایک کہہ لیں کہ پولیس والوں کی لڑائی جھگڑا وہاں پہ ہوا ہے۔ وہ ارشد شریف کا ماسک وہاں پہ پہن کر آئے تھے تو اس کے اوپر جو ہے وہ پولیس والوں نے ان کے اوپر تشدد کیا۔ اس کے اوپر سر کی رائے لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو آپ کو پتہ ہے کہ عدلیہ مخالف ایک مہم چلائی ہوئی ہے نون لیگ والوں نے، اور مریم نواز نے بڑا کھل کے ججز کے اوپر تنقید کی، نام لے کر کے تنقید کی، اور ان کے اوپر ابھی تک جو ہے وہ توہین عدالت نہیں لگی، لیکن عمران خان اگر کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بات کرتے تھے تو ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کٹ جاتے تھے۔ اس ساری صورتحال پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ سر، سب سے پہلے آ جاتے ہیں عمران ریاض والا۔ ابھی آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے تھے، قذافی اسٹیڈیم میں وہ آئے ہیں، کچھ لڑکوں نے ماسک لگایا ہوا تھا ارشد شریف کی فیس کا، تو اس کے اوپر پولیس والوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد کرنا شروع کر دیا۔ وہ وائرل ہو رہی ہے فوٹیج پورے سوشل میڈیا کے اوپر۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک قابل مذمت عمل ہے۔ اگر کچھ لوگوں نے ارشد شریف کا جو ماسک ہے ان کا لگا کر وہ آئے ہیں تو ایک سمبولک ہے اور ایک علامت کے طور پر یہ بات تھی کہ یقینی طور پر وہ یہی چاہ رہے ہوں گے کہ اس کیس کے اوپر کوئی انصاف جو ہے اس کی طرف پیش رفت ہونی چاہیے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک جب سے ان کی ایک شہادت ہوئی ہے ارشد شریف کے کینیا میں جو ان کو مرڈر کیا گیا ہے، تب سے اب تک اس کے اوپر جو تحقیقاتی عمل ہے یا جو بھی اس کے اوپر جو ہم حکومت نے یا اداروں نے اسٹیپس لیے ہوئے ہیں، ان کے کوئی ریزلٹس جو ہیں، فائنڈنگز جو ہیں سامنے نہیں آئے۔ میں یہاں پہ اس حوالے سے تو ہم بھرپور مذمت کریں گے کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پولیس کو کیا ضرورت تھی؟ مطلب وہ آئے ہیں، ان کا ماسک لگایا ہوا ہے، وزٹ کریں گے، چکر لگائیں گے، واپس سے لے جائیں گے، بات ختم ہو گئی۔ تو کیا ضرورت ہے کہ ایک آپ خواہ مخواہ کے معاملے میں گھستے ہیں اور اس کو ایشو بناتے ہیں اور اس مسئلے کو آپ ایک لے کر جاتے ہیں ایک ایسی طرح سے؟ میں سمجھتا ہوں، بلکہ میں اس پر ایک اور بھی بات کروں گا کہ پولیس جو ہے وہ اس کھیل کا حصہ بنی ہے جو کھیل پولیس کے لیے انہوں نے تیار کیا تھا یا حکومت کے لیے تیار کیا، یعنی ٹریپ ہوئے ہیں یہ پولیس والے اور جو بھی پولیس کو اس قسم کی آرڈر دینے والے لوگ ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں تھی اس کے اوپر۔ اور جن لوگوں نے ماسک لگایا، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ ارشد شریف کا قتل، ارشد شریف کی شہادت پورے ملک کے لیے اور اظہار رائے پر یقین رکھنے والے حلقوں کے لیے، خاص طور پر جو صحافتی حلقے ہیں ان کے لیے ایک استعارہ ہے ایک جدوجہد کا، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے ارشد شریف کی جو سیکریفیکیشن ہے اس کو ویلیو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی، اور جس ظلم اور زیادتی کا اور ناانصافی کا ارشد شریف کی فیملی جو ہے مسلسل سامنا کر رہی ہے، اس کا مداوع اس طرح سے ماسک لگانے سے نہیں ہوگا۔ یہ ماسک لگانا بھی جو ہے وہ مجھے لگ ایسے ہی رہا ہے کہ اس میں وہ بے علی کم ہے، بغض معاویہ کا جو رویہ ہے وہ زیادہ ہے۔ تھوڑا سا ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہر جگہ کے اوپر، ہر کام کے اندر ایسی پوکنگ کرنا، اس طرح کے ایٹیچیوڈ یا ایسا رویہ اختیار کرنا کہ جس سے ایک تنازع پیدا ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کو اپنی فکری صلاحیتوں کو، آپ کو اپنے تعلقات کو، اپنے معاملات کو پوری قوت کے ساتھ اس ڈائریکشن کی طرف لے کر جانے کی ضرورت ہے تاکہ ارشد شریف کیس میں انصاف ہوتا دکھائی دے۔ سر، ایک اور نقطہ میں اس کو ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ سیکیورٹی ایشوز ہمارے ملک میں ہیں، جو ہو سکتا ہے کہ سیکیورٹی کی وجہ سے وہ ہو، تو ہمارے جو نوجوان ہیں پولیس والے، ان کی آپ نہیں سمجھتے کہ ٹریننگ اور تربیت کی ضرورت ہے؟ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، کوئی سیکیورٹی ایشوز ہے، ان کو روک کے ان کے ساتھ ڈیلنگ جو ہے وہ بہترین ہونی چاہیے۔ جی بالکل، ان کو انگیج کیا جانا چاہیے تھا۔ اگر سیکیورٹی ایشوز ہی ہیں یا اس طرح کی کوئی بات ہے تو یہ ڈنڈے مارنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ خدا نہ خواستہ جہاں پر بھی یہ معاملہ ہوتا ہے اس طرح کا، جو شر پسند عناصر ہیں، امن دشمن جو ایلیمنٹس ہیں، جب بھی مطلب ہم کب مہذب معاشرہ بنیں گے، کب اچھی مثالیں آئیں گی؟ ہمیں ضرورت ہے اس بات کے اوپر۔ اب میرا خیال ہے کہ سوچ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور یہ جیسے آپ گفتگو کر رہے ہیں اس طرح کی ڈبیٹ سے ہی یہ چیزیں جونسین آگے بڑھیں گی۔ ضرورت ہے، پولیس میں بہت اچھائیاں آئی ہیں، بڑی بہتری بھی آئی ہے، بڑی ڈیولپمنٹ آئی ہے، بڑے اچھے آفیسرز آئے ہیں اس میں،
وہ جو آفیسرز آئے ہیں, جو پولیس کی جو کام کی وہ جو کلاس ہے, اس کو چاہیے کہ تھوڑا سا وہ جو جیسے کہ نا تھانہ کلچر یا پولیس کا رویہ یا ایٹیچیوڈ, اس میں جو جذباتی پن ہے, جارحیت ہے یا تشدد کا ایلیمنٹ جو ہے, اس کو بھی دور کرنے کی بات. بالکل سر, آپ نے درست فرمایا کہ کوئی اچھا میسج نہیں گیا. ہمارے نوجوانوں کو ذرا ٹیکل کرنی آنی چاہیے اس طرح کے معاملات. سر دوسرا بڑا اہم ہمارا ٹاپک ہے جی, وہ کیا ہے؟ عدلیہ مخالف جو مہم نون لیگ نے چلائی اور نام لے لے کر کے وہ جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر سر آپ کیا کہیں گے؟ ابھی تک توہین عدالت لگ جانی چاہیے تھی مریم نواز کے اوپر. عمران خان نے تو سر کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر مطلب کہ وہ شہباز گل کے خلاف جو ہے وہ انصاف نہ ہوا تو ہم قانونی کارروائی کریں گے. تو دہشت گردی کا پرچہ کٹ گیا تھا, مافیا منگوائی عدالت منگوا کے. تو اب سر نام لے لے کر دیکھیں خان صاحب نے جو کیا, جو بھی ان کا عمل تھا, وہ سارے ہی جانتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں, ہم سب اس سے واقف ہیں. اور مریم نواز اور ان کی جو پارٹی ہے وہ جو ہمیشہ سے کرتی رہی ہے, آپ کو شاید ذہن میں نہیں رہا, میں یاد کرا دوں آپ کو کہ یہ آئی تھنک سو 98 میں جو جسٹس سجاد کے ساتھ ہوا, سپریم کورٹ میں جو ایک پورا وہ چلا گیا جتھے کا جتھا ہی لوگوں کا, اور وہاں پر جا کر جو بدتمیزی ہوئی, بد تہذیبی ہوئی اور عدلیہ کے اوپر ایک حملہ کیا گیا. اچھا, اس کے بعد بھی ہماری یہی ایک پرابلم ہے, ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ میری حمایت میں بات کر رہے ہیں تو آپ ٹھیک ہیں, اگر آپ نے میرے اوپر کوئی غلط بات کر دی, یعنی میری مرضی یا پسند کے خلاف کوئی بات کر دی, تو پھر آپ کی خیر نہیں. اور مریم تو خود انہوں نے کہہ دیا کہ میں بگڑی ہوئی شہزادی, اور ان کی ایک ہسٹری بھی ہے. انہوں نے چلے خیر وہ ہسٹری کو چھوڑے, ہم اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. سر کیا ہونا کیا چاہیے تھا؟ میرا خیال ہے کہ مریم جون سی ہے نا, وہ ایک بڑی اگریسو لیڈر کے طور پر سامنے آ رہی ہیں, اور اس کے پیچھے کہانی یہی ہے کہ نون لیگ جون سی ہے وہ شاید عمران خان کا جو امیج ہے نا, اگریسو امیج. سر لاسٹ کمنٹس, جی یہ 5 کا جو ٹولہ تھا, جنرل باجوہ کا نام نکل گیا اور نواز شریف کا, اور ان سب کا اعتراض تھا کہ 2018 میں ہماری جو گورنمنٹ ہے جی وہ جنرل باجوہ کی وجہ سے نہیں بنی, اور جنرل باجوہ عمران خان کو لے کے آئے. تو اب میں اس کے اوپر کیا بات بتاؤں, یہ جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں یہ اتنے, میں کیا کہوں ان کو. آپ کو یاد ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا بھی ایک نعرہ ہوتا تھا, جی جی, وہ کہاں ہے؟ وہ سر ووٹ کو عزت دو میں چینج. اب میرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سوچا شاید یہ کہ اب باجوہ صاحب کے پیچھے تو خان صاحب پڑے ہوئے ہیں, ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہم کسی اور کو پکڑ لیتے ہیں. لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. اور میں آپ کو بتاؤں اس موقع کے اوپر میں دوبارہ سے یہ بات کہوں گا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو جب تک اپنی سوچ میں ایک کنسٹرکٹیو چینج نہیں بلائیں گے, یہ ملک نہیں سدھر سکتا. یہ ٹھیک نہیں. حکومت نے, معیشت نے آپ سمیت پوری قوم کی جان نکالی ہے. IMF آپ کے سر کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور آپ کو یہ اٹکیلیاں سوچی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. ہمارے ولاگ کا جو ہے وہ وقت کم ہے. جو میں سمجھا ہوں مریم نواز کا اور جنرل باجوہ کو نکالنے کا, یہ ایک کہہ لیں کہ مہر ہے رجیم چینج کے اوپر, کہ جنرل باجوہ نے ان کو سپورٹ کیا, جس کی وجہ سے جنرل باجوہ نے سب کو سپورٹ کیا. جنرل باجوہ نے جن کی رجیم چینج کی ہے ان کو بھی جنرل باجوہ نے سب کو سپورٹ کیا. یہ ناظرین جو ہے وہ اب تک کی گفتگو تھی. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.